رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے مسائل چل رہے تھے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، تو اسی کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ حیض کے کپڑے پر خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ جب حیض سے پاک ہو جائیں اور کپڑے پہ حیض کا خون لگا ہوا ہو اور نماز پڑھنا ہے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے پورا، بس جہاں پہ حیض کا خون لگا ہے نا اسے اچھی طرح سے صاف کر کے پھر نماز جب پڑھنا ہے پاکی کی حالت میں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے حیض کے خون صاف کرنے کا طریقہ، اس کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری جو خواتین تھی نا اس وقت کے دور میں، جو صحابیات تھے، ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ دین کے مسئلے دریافت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے ذرا بھی شرم نہیں کرتی تھی، ہے نا۔ اب ان مسئلے مسائل میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کہی جاتی ہے نا جو عام طور پر ہم لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن کیونکہ دین کا معاملہ ہے اس لیے ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی حائضہ جب تک کہ پاکی کا غسل نہ لے لے تو اسے صحبت کرنا منع کیا گیا ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ ہو۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یعنی 400 گرام سونا ہے، اور جب کہ حیض ختم ہوئے یعنی کہ حیض ختم ہو گیا ہے لیکن غسل نہیں کیا ہے، لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ، حیض ختم ہو گیا ہے، دوران حیض ہے، صحبت کا کفارہ 1 دینار 400 گرام سونا ہے، لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 200 گرام سونا ہے، 2 گرام سونا ہے، ہاں اس کو پھر سے بیان کر دیتی ہوں میں کہ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام ہے سونا، 400 نہیں 4 گرام ہے، جبکہ حیض ختم ہونے یعنی حیض ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو غسل کرنے سے قبل اگر صحبت کرے، ہاں یعنی کہ حیض ایک تو حیض ختم نہیں ہوا ہے اور صحبت کریں گے تو 4 گرام سونا کفارہ 1 دینار بتایا حدیث میں، اور حیض ختم ہو گیا ہے لیکن غسل نہیں ہوا ہے تو اس سے پہلے اگر صحبت کریں گے تو کفارہ نصف دینار ہے یعنی 2 گرام سونا ہے، وہ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے
یا عورت سے دوبر کے راستے سے صحبت کرے، پیچھے کے راستے سے، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار یعنی 4 گرام یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے۔ اسے ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے۔ بتایا وہاں پر 4 گرام سونا مراد وہاں پہ دیا ہوا تھا۔ اور اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے۔ نصف دینار مراد وہاں وہ بتایا گیا تھا، اس کے پہلے 2 گرام سونا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے۔ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم نقفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک آیت پڑھے جیسے معوذتین پڑھتے ہیں، یا پھر ہم سونے کے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو وہ اذکار ہم کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ تو حائضہ جو ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، کپڑے سے پکڑنا چاہیے۔ کپڑا مراد ہے نا، کپڑا اپنی جسم کا وہ حصہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے دستانے وغیرہ پہن کر ایسا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، کسی اور کپڑے سے پکڑ کے یا پینسل وغیرہ سے اس کے اوراق پلٹے جائیں۔ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ شوہر کی اجازت ہوگی تو حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زیادہ تر حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں نا جب، تو اس طریقے کے مسئلے درپیش آتے ہیں، تو اگر شوہر کی اجازت ہے تو وہ ادویات استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بار بار نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سے صحت متاثر ہوتی ہے۔ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ سے کہو اپنی بیوی سے رجوع کرے، اور جب وہ حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آ جائے اور پھر اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے۔ یہ طلاق کے مسائل میں بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ چاہے تو اپنے پاس رکھے، یعنی کہ پھر دوسری مرتبہ اگر ایسا طلاق دینا ہے تو وہ عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس سے پھر صحبت کیے بغیر اس کو اس منتھ میں طلاق دینا ہے، یا پھر اگر رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ 2 طلاق تو رجعی طلاق ہوئی۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا
کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو. ایک مدت پہ طلاق دینا ہے. حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا ہے، باقی کی حالت میں طلاق دینا ہے. حیض کے بعد صحبت سے پہلے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ابھی استحاضہ کے مسائل چلیں گے. استحاضہ مراد وہی ہے کہ عورتوں کو پیریڈز کے علاوہ بھی بلیڈنگ ہوتی ہے. تو شریعت میں اس کے کیا مسئلے ہے اور اس کا حل کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ حیض مجھے فلاں تاریخ کو شروع ہوا تھا اور کتنے دن رہتے ہیں. یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ استحاضہ کی تکلیف بعد میں ہو جاتی ہے، پہلے اچھے سے حیض آتا رہتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حیض دن آنا شروع ہوا ہے اور اتنے دن تک کی عادت تھی. تو اسے پہلے کی عادت کو دیکھتے ہوئے حیض کے دن شمار کرنا چاہیے. باقی مدت میں استحاضہ کے جو احکام ہے نا اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ استحاضہ کے جو احکام ہے نا اس کے بارے میں بیان ہے. ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ کرنا چاہیے. یعنی حیض کے ایام گزر جائیں اور پھر بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ مدت 10 ڈیز ہوتی ہے بلیڈنگ کی. اس سے زیادہ اگر ہو رہا ہے تو کیا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش ہے. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے، لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دے اور جب عادت کے دن گزر جائے نا تو خون دھو لو اور نماز پڑھو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے یا مہینے میں صرف 2-4 دن رک جاتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. استحاضہ ایک مرض ہے. اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں. تو استحاضہ کے جو احکام ہے نا وہ حیض اور نفاس کے احکام سے الگ ہے. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی آتا ہے کبھی دیر سے آتے رہے ہو، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق کو دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. یعنی پھر حیض کا خون تھوڑا ڈارک رہتا ہے نا تو اس کی حدیث بھی ہے آگے انشاءاللہ وہ میں پڑھ دیتی ہوں. مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. جیسے تو عام طور سے جیسے ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی اور ہمارا وضو قائم ہے تو ہم اس سے مغرب پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کو استحاضہ کی بیماری ہے ہر نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. خون کا رنگ دیکھ کر پہچان لے. جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہیں ہو
اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنی چاہیے۔ جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا، مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7ویں تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا، تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ یعنی جس کو یہ بیماری ہے، وہ اپنے جیسی خاتون، اپنے جیسی جس کو دوسری خاتون کو بھی یہی تکلیف ہے، اپنے ملک کے اندر، اپنے علاقے میں، اپنی عمر ہے نا، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد 6 یا 7 دن ہے، اس کے بعد استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ حیض کے زیادہ تر 6 یا 7 دن میں نارملی پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے اس کے تعلق سے، حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ میری بہن زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے مستحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے، جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ وہ خون کو چوس لیتی ہے۔ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خون تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئی کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا، تو اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ خون کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ استحاضہ جو ہے وہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے۔ ان دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ان 6-7 دنوں کے بعد غسل کرو، اور اس غسل کی وجہ سے کیا ہو جاؤ گی؟ تم پاک صاف ہو جاؤ گی۔ تو جو بھی 23 یا 24 دن ہے نا نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو، جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہے، اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوزہ حالت استحاضہ میں ہونے کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی۔ ایک ازواج مطہرات کو استحاضہ کی تکلیف تھی، تو انہوں نے اسے استحاضہ کی حالت میں کیا کیا؟ اعتکاف کیا، کیونکہ استحاضہ کی حالت ناپاکی نہیں ہوتی ہے، حیض کی حالت ناپاکی کی ہوتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ استحاضہ کی مریض تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحاضہ کی مریض تھی، اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو ام حبیبہ جو تھی وہ استحاضہ کی مریض تھی، اور پھر جب وہ غسل کر لیتی تھی، پاک ہو جاتی تھی، تو وہ استحاضہ کی حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے صحبت کیا کرتے تھے. اب غسل کے مسائل ہیں. بیوی اور خاوند کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ہوا انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. احتلام جیسے نیند وغیرہ کی حالت میں ڈسچارج ہو جاتا ہے، کچھ خواب وغیرہ دیکھ لیا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو غسل کر لینا چاہیے. یہاں پہ حضرت ام سلمہ آیا ہے. پہلی جگہ ام سلیم تھا، لیکن یہاں پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر عورت کو نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو غسل کر لینا چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، مجھے یہ بات سن کر نا شرم محسوس ہوئی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا؟ آپ نے فرمایا، مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے نا، بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کے پہلے اس کے مسئلے بتا دیے گئے ہیں. منی خارج ہو جاتی ہے. منی یعنی جو خواہش ہوتی ہے نا، وہ خواہش جب پوری ہو جاتی ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں، تو پھر اس کے بعد جو منی خارج ہوتی ہے نا، جس کے بعد پھر خواہش ختم ہو جاتی ہے، شہوت باقی نہیں رہتی ہے، تو اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. اور عورت اور مرد کی شرمگاہ ملنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اگر حالت جنابت میں ہے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں گے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لب پانی سر پر ڈالتے. 3 لب مطلب یہ 3 پورا چلو بھر کر 3 مرتبہ پانی ڈالتے. سر کی جڑیں بھیگنا چاہیے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے. آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں بھی دھو لیتے. آخر میں کیا کرتے؟ پھر دونوں پاؤں دھو لیتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.
غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں یعنی 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالے، غسل مکمل کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت ہے کہ نیل پالش ہو یا کوئی دوسری چیز ہو نا جو پانی جسم تک نہیں پہنچنے پاتا ہے تو پھر اس کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو نیل پالش وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، پھر کیا ہوگا، وہ ناپاکی کی حالت میں ہوگی، اس کا غسل ہی نہیں مکمل ہوگا۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم کافی ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ غسل جنابت کا جو غسل ہے نا، اگر عورت چوٹی کھولے بغیر اس کی بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ رہا ہے تو اسے چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ مسائل جان لینے سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے نئی شادی شدہ بچیاں ہیں نا، بال دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خالی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، تو بال اوپر کر کے جڑوں تک پانی اچھی طرح سے پہنچا لے۔ بال دھونے کے لیے حیض کی حالت، جب حیض کا غسل کرتے ہیں نا، اس میں پورا بال کھول کر اس میں چوٹی وغیرہ کھول کر اس میں بال دھونا ضروری ہے، ہاں تو وہ آگے مسئلہ انشاءاللہ آتا ہے بھی۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے۔ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو حدیث ابھی گزر چکی ہے تو وہی حدیث پھر سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ غسل کے مسائل میں پھر یہ حدیث واپس سے دہرائی گئی ہے، تو یہ غسل کے تعلق سے ہے، وہاں پہ صحبت کے تعلق سے تھی سوری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پھر وہ استحاضہ کی تکلیف تھی نا، تو ہر نماز کے لیے وہ اس طریقے سے غسل کر لیتی تھی، اور اس کے حدیث میں بتایا کہ ہر نماز کے لیے اسے نیا وضو کرنا چاہیے۔
اب غسل حیض کا طریقہ تو ہے لیکن انشاءاللہ اگلے اس میں ہم بیان کریں گے. تو آج اتنا ہی رکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.